رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز نچیز کو تقصیر گنہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ ابھی آپ نے عمیر بیٹے سے سنا، یہ جو حالات ہیں، جس طرح ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بزرگوں نے سنا یہ ہے جب گیدڑ کی موت آتی تو شہر طرف بھاگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں سے معاہدہ کیا، اگر بات سے بڑا ہوگا ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ پورا عرب اکٹھا ہوا، جنگ خندق کے نام سے واقعہ مشہور ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا کہ خندق کھودی جائے، تین طرف پہاڑ تھے، سامنے خندق کھودی، اس خندق کے سامنے سارا کفر اکٹھا ہو گیا۔ ادھر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہے۔ یہودی جن کا یہ معاہدہ تھا، اگر مکے والے یا دوسرے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے تو ہم سب مل کے اس کا مدینے والا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ متحد ہو کر ان کفار کا مقابلہ کریں گے۔ تھے وہ ناسور، تھے وہ گندے، مجبور ہو کے یہ معاہدہ کیا تھا۔ جب سارا عرب اکٹھا ہوا اور خندق کے سامنے آ کے خیمے لگائے، ارادہ یہ تھا کہ رسول پاک کے غلاموں کو سب آستی سے مٹا دیں گے، تھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیا ان کے بکواس کرنے سے، ان کو سب مل کے اکٹھے ہونے سے اللہ کے دین کو ختم کر سکتا ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضروب ہے، ہدایات دے رہے ہیں۔ ایک طرف پورا عرب ہے اور پیچھے سے یہودی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تنافر کو ختم کرنا تھا، انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ اب ان کی موت کا وقت آ گیا تھا، کفر کو ذلیل ہونا تھا، اسلام کو حاوی ہونا تھا۔ جب میرے محبوب پاک کی نماز عصر قضا ہوئی تو اللہ کے محبوب نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ مسجد فتح، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، زیارت کرتے ہیں، وہاں جا کر وہاں جہاں جہاں صحابہ کرام کے خیمے تھے، وہاں ترکی گورنمنٹ نے وہاں مساجد تعمیر کر دی، ان مسجدوں میں مسجد فتح بھی ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں رب کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے تھے، یا اللہ کافروں نے میری نماز کو قضا کر دیا، ان کو برباد کر دے۔ رسول پاک کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلنے سے وہ جھکڑ چلا، وہ طوفان آیا، خیمے اڑ گئے، ریت آنکھوں میں پڑ گئی، اندھے ہو گئے، چاول ملکنے لگے، ایسے بھاگے۔ بڑے بڑے سور میں عقل کام نہیں کرتی،
ترقی کی مقام نہیں کرتا تھا، ذلیل ہو کے ایسے مجتر ہوئے، ایسے متجر ہوئے، میرے نبی پاک نے فرمایا اب کفر مقابلے پہ نہیں آئے گا، اب اسلام ان کے اوپر چڑھ کے مقابلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ یہ تو پھر دوران کہاں امریکہ، کہاں افغانستان، اور یہ بات دہراتا ہوں کہ ہمیں نہ دشمنی امریکہ سے، نہ روس سے، نہ یورپ سے، کیا دشمنی ہے؟ ہمیں تو کتے سے بھی پیار ہے۔ اس لیے میرا دین کہتا ہے کتے کو پانی پلا کر بھی بخشے گئے۔ ہمیں ان کے نظام سے اختلاف ہے، ماؤں کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، بہنوں کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، ماؤں کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، مظلوم اس کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا گلا گھونٹنا یہ نظام ہے۔ امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں، روس سے کوئی دشمنی نہیں، یورپ سے کوئی دشمنی نہیں، اس نظام کو صفاقتی سے مٹانا ہے انشاءاللہ۔ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم یورپ میں ایسے بہت لوگ ہیں، امریکہ میں ایسے بہت لوگ ہیں، رشیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کا ساتھ دیں گے۔ ابھی تک ان کو پرپنڈے نہیں جاننی چھوڑی، ان کو پتا چل سکا اسلام کہتا کیا ہے۔ جس کی عزت لٹ چکی ہے وہ ایسی عوام پر لبیک کہے گا جو اس کو محفوظ کرنے والا نظام دیتا ہے۔ کوئی اگر ظلم کی چکی میں دکھ رہا ہے وہ لبیک کہہ کے کھڑا ہوگا جب اس کو ایسا بندہ کہے گا آ میرا ساتھ دے۔ خدا کی قسم کسی خطے سے دشمنی نہیں ہے، کسی قوم سے دشمنی نہیں ہے، اس ذلیل اور ظالم نظام سے دشمنی ہے۔ پھر یہ بھی عرض کی گئی، حضرت نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو الف مل کے ایک دہشت گرد الف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ افغانستان سے جنگ لگی ہوئی ہے اور سنیں ایران سے جنگ ہونے والی ہے۔ افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، ایران سے جنگ ہونے والی ہے۔ ایران الف سے، افغانستان الف سے، یہ دو الف دہشت گرد امریکہ کو صفحہ کسے مٹائیں گے؟ کیسے مٹائیں گے یہ بھی سن لیں۔ خدا کی قسم کفر ظلم بے حیائی بے غیرتی یہ اپنی موت خود ہوتا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، جب بدکاری بڑھ جاتی ہے، جب بدکاری بڑھ جاتی ہے اس علاقے میں لوگوں کی موت اس طرح آتی ہے جس کا تسبیح ٹوٹ جائے، دانا جیسے بعد گرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، جہاں بدکاری بڑھ جائے وہاں موت ایسے آدمی کے دانے پر دانا گرتا ہے اور اس علاقے کو موت لپیٹ لیتی ہے۔ اور رسول پاک کا دین، میرے محبوب پاک نے فرمایا، جب زناکاری بدکاری عام ہو جائے وہ زمین کے خطے اللہ زمین میں دھسا دیتا ہے۔ کوئی یہ کہے یہ قبائل کے لوگ ہم ان کو مارنے اس لیے آتے ہیں کہ یہ کل ہم پہ حملہ کرے گا، 9/11 کا حملہ انہوں نے کیا تھا، کل یہ حملہ کریں گے، ان کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم اپنی موت کا خود انتظام کر رہے ہو۔ اگر اس علاقوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، اس کو سرسبز کرنا چاہتے ہو، اس کو ذہنی زندگی دینا چاہتے ہو تو دین اسلام دے گا، یہ بن کے ظاہر نہیں دے سکتی۔ پھر امریکہ تو چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا انڈیا سے افغانستان کا کنٹریکٹ ہو گیا ہے، وہ اپنی فوج بھیجے گا، وہ اپنے قائدے افغانستان بھیجے گا۔ پہلے براہ راست افغانستان کی انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آج تک جتنی گورنمنٹیں افغانستان میں آتی رہی
طالبان کے علاوہ ہر گورنمنٹ نے انڈیا کے گن گائے. پڑھ لو تاریخ. انڈیا اشارہ کرتا تھا، افغانستان اسٹیٹمنٹ دے دیتا تھا. اب ایسا نہیں ہونا ہے انشاءاللہ. اب یہ افغانستان سے براہ راست دشمنی فوج آ جائے گی یہاں انڈیا کی. اب یہ امریکہ تو چلو نکل گیا، بھاگ گیا. انڈیا بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اس کو تو یہی کہنا. وہ یہودی جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر رسول پاک سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا جو مکہ معظمہ پر حملہ کرے گا ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، ان کے اندر گندگی پیدا ہوئی کیسے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے صحابی اسلام تو قبول کر لیا لیکن ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کر لیا. آ کے رب کے محبوب کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس نے آقا نہ مدینہ منورہ والوں کو پتا ہے نہ مکہ معظمہ والوں کو پتا ہے کہ میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کفر میں زندگی گزاری ہے. آقا میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں. ابھی لوگوں کو پتا نہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک کام کروں. فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کی آقا میں جو قریش آئے ہیں لڑنے کے لیے پورا عرب اکٹھا ہوا ہے، خندق کے سامنے بیٹھے ہیں کہ صفا چیزیں مٹا کے جائیں گے، اور ادھر جو یہودی بیٹھے ہیں ان دونوں کو میں آپس میں لڑا دیتا ہوں. جاسوسی کا نظام جتنا اچھا اتنی سی پتہ ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق زمانے کے اندر لشکر کے اندر ہزاروں میل دور کوئی بات ہوتی تھی تو عمر فاروق کے پاس پہنچتی تھی یہ بات اور لشکر میں ہوئی. ایسا نظام تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی دین اسلام کی قوت میں کوئی دراڑ پیدا کر سکے. اور یہ ہوتا ہے جاسوسی نظام سے. آج ہماری فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ طاقت ہے، اس کو توڑ دو تو کفر آ کے مسلمانوں کو رگڑ دے. لیکن اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے رکھا ہے اپنے نام کی بلندیاں، اپنے دین کی بلندیاں. رب کا پاک نام ہے میرے نبی، یہ اپنے پروگرام بناتے ہیں. رب اپنا پروگرام بناتا ہے، پروگرام تو اللہ کا چلتا ہے، کفر کا نہیں چلتا. جب دشمنی ہوگی امریکہ تو چلا گیا تو چلا جائے گا، انڈیا کہاں جائے گا؟ اور یہی کر رہا ہوں جب یہ چیز بےعزت ہو کے ذلیل ہو کے نکلیں گے تو یہ افغان مجاہد، یہ وزیرستان کا علاقہ، یہ قبائل کا علاقہ یہ نہیں کہے گا کیا چلا جا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خیر ہے. نہیں، اب تو چل ہم تیرے پیچھے آتے ہیں. اور کہاں تک جاتے ہیں؟ کشمیر تیرا، سارا ہندوستان تیرا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے یہ سارا جہان تیرا ہے. ہماری جو کمی کوتاہی ہے خدا کی قسم وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اگر یہ کمی ہماری دور ہو جائے، یہ وقت اور قریب ہو جائے، اللہ سناتے کھیت کے ساری دنیا تیرے قدموں میں ڈال دے. یہ کمی دور کرنی ہے صرف، اور انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا. ہندوستان کے اندر میں خدا کی قسم دیکھ کے آیا ہوں، ہندوستان بھی سن لے یہ باتیں. ٹھاکر جی اوپر بیٹھے ہیں 2 فٹ زمین سے اوپر، اور وہ بیچارے جو نیچ ذات کے ہیں وہ کم از کم 100 فٹ دور وہی سے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے زمین پہ چلتے ہیں. برابر نہیں کھڑے ہو سکتے، برابر نہیں بیٹھ سکتے. جب آدمی کو گلے لگایا، جن کو ٹھاکر ہاتھ لگانا اپنے آپ کو ناکام سمجھتے تھے، ناپاک بنا سمجھتے تھے، ان کو جب گلے لگا کے آدمی چوما وہ کہیں گے شری مہاراج. وہ پیچھے ہٹے میں گلے لگاؤں، شری مہاراج ایسا بھی ہوتا. میں کہا میرے نبی کا دین تو ایسا ہی ہے. 2 سال سے پوچھ لیں، 2 دن بدایوں رہے
وہ تانسا بنا رہا، صرف ان کو بلایا، گلے لگایا، ان کی پیشانیاں چومی، ان کی پیشانیاں چومی، گلے لگایا، ہاتھ اٹھایا، کہتے تھے ایسا دھرم سن کے جاؤں، قربان جاؤں، ایسا دھرم کلمہ پڑھانا دیری نہیں ہے۔ یہ بت پاٹ ہو جاتے ہیں، یہ جو کسی قومیں خدا کی قسم جب اللہ وقت پر اقتدا لگے گی، یہ تیرے دائیں بائیں تیرے بازو بن کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر سن لو، امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں، رشیا سے کوئی دشمنی نہیں، ہندوستان سے کوئی دشمنی نہیں، یہ سارے ہمارے ملک ہیں۔ یہ دنیا میں رہنے کے ڈھنگ ٹھیک نہ سکے، نبی پاک نے ہمیں وہ طریقہ سکھا دیا، ہمیں ان کو رہنمائی دینی، ان کو پیچھے چلنا ہے۔ رہنمائی کرنے والوں میں خرابیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ خدا کی قسم یہ امامت اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے۔ جس چیز کی دین اسلام کو ضرورت پڑے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو دوں یا آپ مجھے کچھ دیں اور میں اپنے پاس رکھوں، اس کو استعمال بھی کروں، اور کل آپ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو 500 روپے دیے تھے واپس کر دو، تو کیا کوئی احسان کیا ہے؟ جس کا دیا واپس کر دیا کوئی احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتوں سے نوازا، اور اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ کی پکار ہم تک پہنچے، تیری جان کی ضرورت ہے تو آمنا صدقہ لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ مال دینے کی پکار آئے تو قربان کر کے کہو لبیک، یا اللہ میں حاضر حکم کر کے چاہیے کیا؟ سب کچھ دے کے اگر اللہ مل جائے تو سودا بہت سستا ہے۔ مال سے بڑی محبت ہے، ایک وقت اور دوسرا مال۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، یا اللہ میں دنیا میں مسکین بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں مسکینی کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، میں مسکینی کے ہاتھ میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ جب خدا کے محبوب کہیں کہ اس فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہے، تو ہم اس بات کی مجھے ہے کہ ہم کہیں گے ہاں کوئی بات نہیں، جتنا مرضی پیسہ آ جائے میرے اندر خرابی پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ تو وہ آگ ہے، خدا کی قسم وہ دیمک ہے کہ کھا جائے پتہ نہ چل سکے۔ دے اللہ مال دے، لیکن اس کی دل میں محبت نہیں آنی چاہیے۔ جب اللہ کے نام پہ مال کو قربان کرنا پڑے تو محبت نہ ہو، جتنا ممکن ہو سکے آخرت کو بناؤ۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، موت سے ڈر لگتا ہے، موت اچھی نہیں لگتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے پاس تو مال وال ہے؟ عرض کی آقا میں بڑا مالدار، بڑا دولت مند ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، جہاں بندے کا مال ہوتا ہے وہاں ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے، جب تو اپنا مال آخرت میں دے جائے گا تیرا جانے کو وہاں دل کرے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دین اسلام کا کوئی مال قربان کرنے کا اعلان آیا وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا۔ کچھ دن کے بعد پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کیا تھا اب تو اللہ کے پاس جانے کو دل کرتا ہے۔ آقا اب تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں، اگر نہیں کرتا تو کرو کوشش کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں غور سے سننا، اللہ کے محبوب نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میری امت نماز روزے سے زیادہ جنت میں نہیں جائے گی،
میری امت سخت نماز روزے سے جنت میں نہیں جائے گی، میری امت کا بہت بڑا حصہ، کثیر حصہ سخاوت جنت میں جائے گا۔ وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ سخاوت ان کا جنت میں جانے کا ذریعہ وسیلہ بن جائے گی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا دو مومن کی آتے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عرض کیا کہ وہ کون سی دو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب؟ رسول پاک نے فرمایا ایک سخاوت اور دوسرا اچھا خلق۔ کوئی اگر مانگ لے دل کرتا آپ کا گلا ہی توڑ دیں، کوئی دروازے پہ آ جائے اندر سے دفع ہو، کیا دماغ کھا رکھا ہے تمہیں اور کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اخلاق تو اللہ ہی ہمارا ہمارے، ہم دیکھتے ہیں سامنے بولنے والا کون ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، کوئی ٹیشن باز ہے، کوئی عہدیدار ہے، کوئی منسٹر ہے، تو پھر باتیں سنوں کیسے کرتا ہے بندہ؟ اور ایک بیچارہ غریب آ کے بات کرنے چاہے تو پھر بات کیسے کرتا ہے؟ دیکھ لو، خدا کا خوف نہیں ہے یہ میرے بھائی، اسے اللہ کا خوف نہیں کہتے۔ میرے محبوب پاک تو مسکینوں میں بیٹھتے تھے، قرآن پاک کا حکم بھی آ گیا میرے محبوب یہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تہمت لگے ہوئے ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ غریب ہیں، اپنی نظروں کو ان کے چہرے سے نہ ہٹانا، میرے دین کی تقویت تو انہیں سے ہے۔ جن کے چہرے سے رسول پاک اپنی نظریں نہ اٹھائیں، ان سے بات کریں تو جس طرح کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکے، بات کریں تو بات کرنے کو دل نہ کرے، یہ باطن کی گندگی اس کو دور کرنی ہے۔ مسکین غریبوں تو اور آدمی سے بات کرو، اور تمہارے سے بات کرو، اور محبت سے بات کرو، اور جھک کے بات کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر صاحب حیثیت کے سامنے جھکا، خدا کی قسم یہ مخفی چھپا ہوا شرک ہے۔ نہیں، کسی کے عہدے کو سلام کرنا تیرے ساتھ تیرا رب ہے، تجھے کس کی کیا ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے؟ خدا فقیروں کے ساتھ ہوتا ہے، فقیر تو بادشاہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اندر حجرے میں موجود حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے تو دربار نے کہا کہ جی بار رک جاؤ، اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں، فارغ ہو جائیں تو مل لینا۔ ایک پیپر لے کے شیر لکھا، درویشوں کے دربار پر کتوں کا پہرا، سمجھ میں نہیں آیا۔ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، دربار موجود ہے، بادشاہ ملنے آیا، فرمایا باہر ہو، پیچھے رکو، حضرت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، فارغ ہوں گے، آئیں گے تو مل لینا۔ دروازہ کھٹکھٹانا قرآن پاک نے منع کیا ہے، پڑھ لیں۔ میرے نبی خود باہر آئے تو صحابہ بات کرو، دروازہ کھٹکا کے میرے رسول کو باہر نہ بلاؤ۔ یہی رسول پاک کے نائبین کا مقام ہوتا ہے۔ کاغذ لیا، بادشاہ لکھتا ہے درویشوں کے دربار پر کتے کا پہرا، سمجھ میں نہیں آیا، خط اندر بھیج دیا، آپ نے پڑھا، پڑھ کے اس کا جواب دیا۔ دنیا کے کتوں کے لیے پہرے دار ضروری ہوتا ہے۔ چوما کائشی کا نام درویش ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، ایک باغ سے گزر ہوا، اس باغ میں کالا حبشی وہ پہرے دار تھا، میں دور ایک سائے میں بیٹھ گیا، وہ کالا حبشی پہرا دے رہا تھا کوئی کھجوروں کو خراب نہ کر جائے، کوئی جانور اندر نہ گھس جائے، کوئی اونٹ آ کے نہ کھا جائے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہوا،
اس کالے حبشی نے ایک کپڑا نکالا، اس کو کھولا، اندر 3 روٹیاں تھیں۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو یکدم سامنے کتا آیا، جلدی جلدی دم ہلانے لگا، بےتاب ہو کے پیر مارنے لگا۔ اس کالے حبشی نے ایک روٹی نکال کے پھینکی، اس نے کھائی، جلدی کھائی، بھوکا تھا، پھر بےتاب ہو کے پیر مارتا ہے، دم ہلاتا ہے۔ کالے حبشی نے دوسری روٹی بھی کھائی، وہ بھی پھینکی، اس نے جلدی کھائی، بہت بھوکا تھا، پتہ نہیں کب سے کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ غلام نے دیکھا وہ ابھی بھی بھوکا، وہ تیسری روٹی کھائی، وہ بھی کتے کو ڈال۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر اس طرح فرماتے ہیں، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، مزدور بندہ، سارے دن کی محنت، کھانے کا وقت ہوا، 3 روٹیاں تھی، تینوں کتے کو ڈال دی۔ قریب آ کے کہتے ہیں، میں نے کہا تیرا کھانے کا وقت تھا، 3 روٹیاں تھی، 3 کتوں کو ڈال دی، کچھ اپنے بھی رکھ دیتا، کچھ کتے کو ڈال دیتا۔ فرمایا پہلی روٹی ڈالی، اس کی بے قراری بےتابی وہی تھی، میں سمجھ گیا بھوکا ہے۔ میں نے دوسری ڈالی، پھر بھی وہی بے قراری، وہی تڑپنا، وہی بے چینی، میں تیسری بھی ڈال دی۔ کہ اب تم خود کیا کھاؤ گے؟ گردن جھکا کے کہتا ہے صبر کروں گا۔ عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں، میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا، اس کے پاس گیا، میں نے کہا اگر میں تجھے معاوضہ دوں اور اس غلام کی آزادی کی درخواست کروں تو مانو گے؟ کہا جی اتنا معاوضہ دے دو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں معاوضہ دیا، اس نے غلام کو آزاد کر دیا۔ میں نے کہا بتا یہ تیرا باپ کتنے کا تھا؟ کم از کم اتنے کا ہے۔ کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا ایسے صابر بندے کو میں غلام چھوڑوں۔ اس کے باپ کی قیمت ادا کی، واپس باغ میں آ کے کہتے ہیں تجھے اس طرح آزادی ملی، یہ باغ آج سے تیرا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھائی، عرض کی رب کریم تو صبر کا ایسا بدلہ دیتا ہے۔ لوگ کتے کو روٹی کھلا کر دنیا آخرت کما گئے، ہم نبی پاک کے غلاموں سے خیر کر کے آخرت نہ کمائیں تو کتنی بدنصیبی ہوگی۔ سوارو اپنے خلاف کو، جی کیسے بات کرو، گردن جھکا کے بات کرو۔ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، میرے محبوب فرماتے ہیں 2 آدمی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک سخاوت اور دوسرا اچھا خلق۔ آپ کو یاد ہوگا آج بیان کی تھی کہ سالانہ قرآن گزر جائے، ایک ایسی نشست کرنی ہے جو انقلاب کو اور قریب لے آئے اللہ کے فضل سے۔ ابھی مشورہ کر کے اس کی نوکڑ کریں گے، اور پھر ایک فقیر کا فرض ہے وہ اس طرح دعوت دے گا کوئی فقیر رہ نہ جائے، اس پروگرام میں شرکت کرے، انشاءاللہ بہتر باتیں کریں، اور صرف آئیں جلسہ سن کے چلے جائیں، اور پھر وہی بے ڈھنگی زندگی چلتی رہے، مزہ نہیں آیا۔ اب بے ڈھنگوں سے ڈھنگ والے بننا ہے انشاءاللہ۔ جس راہ سے گزر جائیں وہ راہ باپ کا ثبوت ہو، یہاں سے کوئی فقیر گزرا ہے الحمدللہ، کوئی دفتر میں بیٹھا ہو تو دفتر اقرار کرے، لوگ تو بہت بیٹھے ہیں، یہ جو بیٹھا یہ رب کی رحمت بیٹھی ہے۔ جس شہر میں چلے جائیں لوگ کئی بستے تو اور بھی ہیں، یہ کون بستا ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، لوگوں کو ماننا پڑے، اس تبدیلی کے بعد کام بنے گا، نہیں تو خدا کی قسم ہم نے اپنی امامت کو خود کھو دیا ہے۔ حالانکہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت کو عطا کیا ہے۔ تبدیلیاں آتی کہتے ہیں، ہر بار یہ بات دہرائی جاتی ہے، یہ دل پاک ہوگا تبدیلی آئے گی، دل پاک ہوگا اخلاق سنورے گا، دل پاک ہوگا تو دل کا غنی بنے گا، دل پاک ہوگا قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، دل پاک ہوگا تو رسول پاک کے اخلاق کا مجسمہ بنے گا،
اگر دل پاک نہیں ہوا، داڑھی بے شک ایک فٹ کی کیوں نہ ہو، سارا رات دل تسلی گھومتی پھرے، کام نہیں بنے گا۔ دل پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ رب کے محبوب نے فرمایا زبانی ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ وہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ جو پہلی بار آئے وہ میرے قریب آ جائے، وہ قرآن کو پیچھے ہو جائے، تاکہ میں اللہ کے ذکر کی اجازت دے دوں۔